बार और बेंच में अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रिटी ना हो तो वो जो इंसाफ लेने और देने का अमल है वो धुंधला जाता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। ये तो है बार और बेंच के माबैन अच्छे ताल्लुकात, अंडरस्टैंडिंग, रवायत पसंदी और इंसाफ पसंदी। अब जरा ऊपर वाले दर्जे पे जाते हैं कि अगर पार्लिमान और जजेस के दरमियान ठन जाए, तअस्सुब बीच में आ जाए, वो पार्लियामेंटेरियन में भी आ सकता है, वो जजेस के दरमियान भी आ सकता है, तो ये भी रियासत के लिए कोड़ की काश्त से कम नहीं है। तीसरी और है कि अगर आप तअस्सुब से पाक होकर के देखें तो पार्लियामेंटेरियंस में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जजेस से भी बेहतर हैं, और जजेस में भी इंशनासी के ऐसे दर्जात पे फायद हैं कि वो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से बेहतर हैं। ये मेरी तीसरी बात थी। चौथी और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को और मुझे गाइड करने वाले लोगों को भी गौर से सुनने के बाद मुझे गाइड करना चाहिए, वो ये बात है, कई दफा मैं ये अपने जंग काल में भी लिख चुका कि जनाब आइन कोई भी हो, आइन कभी कभी आइन की अपनी दफात एक दूसरे से मुतसादिम होती हैं। एक कहानी। दूसरी कहानी है कि कभी कभी आइन मकबूल पॉपुलर चीजों के, मुआशरे की, सियासत की पॉपुलर चीजों के खिलाफ जाता है, लेकिन आइन है उसे ओबे करना अखलाकी और कानूनी फर्ज होता है। बाज़ औक़ात आइन सवाल छोड़ता है, आइन क्वेश्चन छोड़ता है, आइन सवालिया निशान सामने लाता है, फिर उसको देखना होता है। और बाज़ औक़ात आइन के हवाले से ओवरऑल, ये मैं तीसरी चौथी बात कर रहा हूं, लेकिन आइन के हवाले से भी इटसेल्फ ये चौथी बात है कि बाज़ औक़ात आइन खामोश रहता है। अब इस खामोशी को सुप्रीम कोर्ट तोड़ती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, जो इसी बात की कंटिन्यूटी है, कि एतजाज एहसन को देखें, नैयर बुखारी को देखें, फारूक नाइक को देखें, रजा रब्बानी को देखें, माजी के एसएम जफर को देखें, हफीज पीरजादा को देखें, आप माजी के याहिया मुख्तियार को देखें, और पीछे चले जाएं आप, इस तरह के आपको मुतअद्दद, इस तरह के आप, बाबर अवान भी सेनेटर रहे, पार्लियामेंटेरियन रहे, इनको देखें, ये लोग किसी तरह से भी जजेस से कम नहीं है। आप जजेस के हवाले से आज की नौजवान नस्ल, कभी कभी वीडियो टॉक्स भी मिल जाती हैं, उनकी तहरीरें भी मिल जाती हैं, उन पे लोग कालम भी लिखते हैं, आसमा जहांगीर को सुन लें। आप इन लोगों को देखेंगे, आपको इनमें कुछ और ही नजर आएगा जिन लोगों का मैंने नाम लिया। बैक वक्त ये पार्लियामेंटेरियन भी रहे और कानूनदान भी रहे। और माजी में जाते हैं, चौधरी मोहम्मद अनवर बिंडर, एक बहुत बड़ा वकालत की दुनिया में नाम था, बिलखुसूस दीवानी अदालतों का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नाम था। उनको देख लें तो ये लोग किसी तरह भी जजेस से कम नहीं है। मैंने कहा ना कि कई पार्लियामेंटेरियन कम भी होंगे और कई पार्लियामेंटेरियन ऊपर भी हैं, और इनको बाकायदा माफ कीजिएगा अदालती मुआवनत के लिए बुलाया जाता। अब फिर क्या है, आप तासुब को रखिए बुलाए तक, फिर फैसले कीजिए, फिर मामलात कीजिए। जो मैं आज बात करना चाह रहा हूं वो एक बात ये भी है
کہ آرٹیکل 6(9) دیکھیے. آرٹیکل 6(9) یہ کہتا ہے مجلس شورا پارلیمنٹ کے اندر کوئی پروسیڈنگ ہو، پروسیجر ہو تو اس پہ کوشچن نہیں اٹھائے جا سکتے. آج آرٹیکل 69 کا ریفرنس عزت مآب سپیکر قومی اسمبلی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی جانب سے بھی دیا گیا. ان کے جو سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری پارلیمنٹ ہوں گے یا سیکرٹری سپیکر ہوں گے، ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنر کا، جس پٹیشنر نے کہا کہ راجہ ریاض فرام فیصل آباد وہ کس طرح اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، تو اس کو چیلنج کیا گیا، جس پہ راجہ صاحب کی طرف سے، راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے جواب آیا کہ اٹ از ناٹ پاسبل. یہی میں ایک بات اور کر دوں جو بارہا ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اور کالموں میں بھی کی، کہ دیکھیے کینیڈا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، اسرائیل، سعودیہ، یہ وہ ملک ہیں جہاں پر تو آئین ہے ہی نہیں، انکوڈڈ آئین، یعنی ریٹن فارم میں فارمل آئین نہیں ہے، لیکن وہاں اخلاقی بنیادوں کو مد نظر رکھ کر کے امور ریاست چلائے جاتے ہیں. کیا یہ امور ریاست پاکستان میں نہیں چل سکتے؟ اچھا، ایک بد نصیبی ہے، چلے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ڈیٹا غلط گیا ہوگا عالمی اداروں کو، کہ عالمی اداروں 125 سے اوپر، کوئی 130، کوئی 128، کوئی 129، کوئی 127 کہتا ہے کہ ہماری درجہ بندی عالمی رینکنگ میں عدلیہ کی اس جگہ پر ہے. چلے ہم نہیں ایگری کرتے 100 سے اوپر بھی ہو، اور یار 90-95 بھی ہو، چھوڑی 70 بھی ہو، تو ریاست کے ماتھے پہ یہ کلنک کا ٹیکا ہے. ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے. جسٹس منیر کے دور کو یاد کریں، اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پڑھنا چاہیے، جو سیاست میں بہت بولیاں تو بولتے ہیں لیکن سٹڈی کوئی نہیں، ہسٹری نہیں دیکھتے. تو بھٹو والا کیس، نصرت بھٹو کیس. پھر میں دوستوں کو کہوں گا کہ علی ظفر کے والد آج کل ان ہے، بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. ان کے والد محترم سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. ایس ایم ظفر کہ وہ 8 مقدمات، مشہور مقدمات پڑھیے گا. پھر ایک جنگ پبلشرز کی کتاب تھی عدالتوں کے متعلق، عدالتوں کا عروج و زوال، کچھ اس طرح کا، کوئی اہم مقدمات، کوئی جنگ پبلیکیشن کی. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بلنڈر تو کہیں بھی ہو جاتا ہے. ایک بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں نتیجہ میری گفتگو کا آپ نے نکالنا ہے. سوال جو میں نے اٹھائے ہیں، جوابات آپ، میرے پاس نہ سنسنی ہے نہ فتویٰ ہے. میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں، ایک کنٹروورسی کی بات کر رہا ہوں، ایک انالیسس کی بات کر رہا ہوں. میرا مقصد کمنٹری کا ہے، میں کمنٹ کر رہا ہوں، میں ڈائلاگ کر رہا ہوں، تو معاف کیجئے گا. اب آرگومنٹ دے رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آج کے ینگ وکلاء سے بھی، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ سے، اور نیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ، ذرا ورگردانی کیجئے گا جن کتابوں کا میں نے ریفرنس دیا. محمود قصوری صاحب بھی بڑا نام تھے وکلاء میں، وہ بھی ہمارے وزیر خارجہ تک رہے. تو بہت سارے وکلاء بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں. یہ میں بات ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سب جانتے ہیں ان باتوں کو. تو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ہم عدالت پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ عدالتوں میں کیوں گھسی ہوئی ہے، یوں انٹرمنگل کیوں ہے. یہ میرے نعیم مسعود کے لیے، ریاست کے لیے، ریاست کے لوگوں کے لیے یہ درست نہیں ہے. چلیے 69 کی ہم بات کرتے ہیں جو راجہ صاحب نے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اب صدر محترم، جب ہم پوری قوم، یہ کوئی نصف صدی کا قصہ ہے، 1999-98 سے ہم جھوٹ بول رہے آئی ایم ایف سے، بچے ہیں وہ
اپنے بیوقوف بنا رہے تھے. پچھلی حکومتیں بھی مشرف نے انتہا بنایا, پھر نواز شریف نے بنایا, ان کے ڈار صاحب نے بنایا, پھر جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی چلا. 2019 میں آپ نے آئی ایم ایف سے وعدے کیے نا جی, اب ان وعدوں کے تحت آپ ان کارپوریشن کو 22-23 یا اس سے بھی زیادہ کارپوریشن جو سفید آتی ہیں ختم کریں بھائی ان کو. اتنا مجھے اچھی طرح یاد ہے, صرف جرنیلوں کو نہیں, ججوں کو بھی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو لاکھوں میں 7-8 اباؤٹ ملین, چلے ملین نہیں, 6-7-8 لاکھ پیسے ملتے ہیں. ڈرائیور, کوک, سیکرٹریوں کو اتنا کچھ ملتا ہے, اتنی مراعات ملتی ہیں. کبھی ان مراعات پہ کسی نے ریسرچ کیا؟ میں دعوت دیتا ہوں لا کے اسٹوڈنٹس کو بھی, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ یہ آج تک بیوروکریسی کو, ججز کو, ہائی کورٹ کے ججز کو, سپریم کورٹ کے ججز کو جتنی مراعات ملتی ہیں وہ دیکھیے, اور جو متنازع ججز رہے ہیں ان کے بھی مراعات دیکھیے. اس پہ بھی تھیسس کریں, پالیسیز بھی دیں نا یونیورسٹیاں, اس طرح کی ریسرچ کریں. اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسٹیفن بریئر 1967 سے وہ درس و تدریس کے ساتھ منسلک رہے, اور اس کے بعد 1980 تک درس و تدریس کے ساتھ ایک کلاسیکل لیگل ایکسپرٹ گنے جاتے ہیں. اسٹیفن بریئر امریکن ہے. اس کے بعد 1980 میں جمی کارٹر نے غالباً انکارپوریٹ کیا جسٹس کے نظام سے, امریکن نظام میں. تو وہ کوئی پچھلے 2-3 سال سے اب وہ دوبارہ یونیورسٹی میں غالباً ہارورڈ لا کالج میں وہ پھر سے پڑھا رہے ہیں, اباو 80 ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بارہا امریکن نیشن میں ایسا ہوا کہ کنٹیسٹ کیا گیا سپریم فیصلوں کو, بارہا کانگریس نے ناپسند کیا یا چیلنج کیا یا ڈس اوبے کیا, بارہا لوگوں نے ڈس اوبے کیا. تو کیا امریکن جمہوریت ختم ہوگی؟ کیا امریکن جمہوریت نہیں رہی ڈسکشن, پھر وہ کنٹروورسی بھی ہوتی ہے, پھر بھی ڈائلاگ ہوتا ہے, انالیسز ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں آرگومنٹ بھی ہوتا ہے. اس سے جمہوریت کو تقویت ہی ملتی ہے. جمہوریت پاش ہوتی ہے تعصب سے. اگر وہ تعصب اللہ نہ کرے عدلیہ میں آ جائے تو ریاست کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہے. ہمارے ججز, ہمارے جرنیلوں اور ہمارے بڑے جرنلسٹ نے جو ایک اشرافیہ بیوروکریسی کو لگا کے, تو پورا آپ ریکٹینگولر دیکھ لیں, ایک کونے پہ آپ نے میڈیا کو بھی ستون کہہ دیا نا. تو میڈیا کیا کر رہا ہے جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا؟ سوال ہے بچوں کے لیے, وہ دیکھیں کہ کتنے لمحے, کتنا ایئر ٹائم, کس کی مخالفت کی گئی, کس کا فائدہ کیا گیا. اور پھر میں ینگ ریسرچر زیادہ آنیسٹ ہوتا ہے. ہمارے کس حکمران اور کس صفحے اول کے سیاستدان نے صبح, دوپہر, شام ہسٹری میں سب سے زیادہ